شاہ حویلی میں اس وقت سوگواری چائی ہوئی تھی۔ گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی رضا سخاوت شاہ کی میت اس وقت بیچ بڑے سے صحن میں بچھی تھی۔ سبھی کی نظریں تحیر سے پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی اشکبار تھا۔ رضا سخاوت 2 دن بعد جس نے اپنی 18ویں سالگرہ منانی تھی، وہ آج ابدی نیند سو گئی تھی۔ یہ شاہ حویلی کی پہلی جوان موت تھی کہ سب دل برداشتہ تھے، اور جو موت کی وجہ کسی کو معلوم ہو جاتی تو شاہ حویلی والوں نے زمین میں گڑ جانا تھا۔ ارمان شاہ کی نظریں ہنوز بہن کی میت پہ تھی۔ کل ہی تو وہ ضد کر رہی تھی کہ اسے گاڑی چاہیے، اور ارمان شاہ نے اس کے لیے گاڑی کا آرڈر بھی دے دیا تھا، لیکن گاڑی آنے سے پہلے ہی وہ لمبے سفر پہ چلی گئی تھی۔ ارمان، سخاوت صاحب نے اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ جو یک ٹک بہن کو دیکھے جا رہا تھا چونکا۔ بیٹا، جنازے کا وقت ہو چکا ہے، کتنے قرب سے وہ بولے۔ صرف وہی جانتے تھے اپنی چھوٹی معصوم بہن کو کیسے منو مٹی تلے دفنا دوں بابا سائی۔ وہ بنا پلک چپکے سفاٹ انداز میں بولا تھا۔ وہ اس وقت پلر کے نیچے کھڑے تھے، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بیٹا، جو رب کی رضا رب کے آگے کس کی چلتی ہے، اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ کوئی شکوہ شکایت مت کرنا میرے بچے۔ وہ آنسو ضبط کرتے بمشکل اسے سمجھاتے بولے تھے۔ شکوہ شکایت؟ بابا سائی، وہ جس حال میں ملی آپ جانتے ہیں، اس کے تن پہ لباس نہیں تھا، کتوں کی طرح نوچا ہوا تھا میری معصوم کلی کو، اور گلے پہ نشان۔ مارا گیا ہے میری معصوم بہن کی عزت کو روند کے۔ وہ پلر سے ٹیک چولتا ان کے برابر کڑا ہوا۔ سخاوت صاحب کو آج اپنے بیٹے کا قد خود سے اونچا لگا۔ اس کی باتیں کسی برجی کی طرح دل میں پیوست ہوئی۔ وہ چاہ کے بھی خود پہ ضبط نہ کر سکے اور وہاں سے ہٹ گئے۔ ارمان نے ایک آنسو نہ بہایا تھا اب تک۔ وہ سخت دل سخت جان ابھی تک اپنی بہن کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بھیا بھیا، آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں نا؟ دیکھنا، ایک دن چلی جاؤں گی نا تو بس ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ردا نہیں ملے گی۔ ردا کا غسیلا کبھی مسکراتا کبھی اداس چہرہ بار بار اس کی آنکھوں میں سما رہا تھا۔ کلمہ شہادت۔ اویس شاہ نے آگے بڑھ کے میت کو اٹھانے کی اجازت دی تو ارمان حقیقی دنیا میں لوٹتا خود بھی جنازہ کو کندھے دے گیا۔ بھیا، میں نہ پرانی رسم پھر سے زندہ کرنی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ میں نے نہ سسرال گاڑی میں نہیں ڈھولی میں جانا ہے۔ وہ اس کے کان میں دھیرے سے منمنائی۔ اچانک ہی ارمان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ساتھ چل رہے عمر نے فوراً سنبھالا اور خود کندھے پہ رکھا۔ ارمان کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ اس کا دکھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ قبر میں اتارتے وقت اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ 2 آنسو ٹوٹ کے آنکھوں سے بہتے اس کی بھوری بھیرٹ میں جذب ہوئے تھے۔ قبر پہ مٹی ڈالتے وہ اپنا دل بھی مٹی مٹی کر رہا تھا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہونے لگی تھی۔ سب جا چکے تھے سوائے ارمان شاہ کے۔ چھوٹے شاہ، اٹھے، گھر چلے، آندھی طوفان آ رہا ہے، بارش کا امکان ہے۔ شیر خان نے اسے پکارا۔ ایک وہی تھا اس کا سایہ جو ہر پل اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایج میں بڑا تھا لیکن ارمان شاہ سے دل سے پیار کرتا، دل سے عزت کرتا تھا شیر خان۔ شیر خان، میری گڑیا کو اندھیرے طوفان اور بجلی کی کڑک سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اگر میں چلا گیا تو وہ اکیلی ڈر جائے گی، مجھے پکارے گی، تو مجھے یہی رہنا ہوگا نا اس کے پاس، تاکہ اسے اکیلے ڈر نہ لگے۔ وہ مکان کی سی کیفیت میں بولتا قبر کی مٹی پہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ چھوٹے شاہ، اب یہ دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب اللہ اور بندے کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ اس بچی کا اس زندگی سے ناتا ٹوٹ گیا ہے، اس دنیا سے اب اس کا کوئی ناتا نہیں۔ بچے، تم بھی بہن کو رب کے حوالے کرو اور اٹھو، گھر چلو۔ شیر خان نے اسے تھامے اٹھایا اور وہ اٹھا تھا۔ اسے لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کے مسل دیا ہو۔ بچڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، وہ مکمل بھیگتا چلا گیا۔
میں ارمان شاہ قسم کھاتا ہوں کہ اپنی بہن کے عزت کے لٹیروں اور اس کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کے دم لوں گا، اور جب تک انہیں جان سے نہیں مار دیتا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ارمان شاہ نے خود سے عہد کیا، اب دیکھنا تھا اس کا یہ عہد اسے کہاں لے کے جاتا تھا۔ شاہ حویلی کے سردار رب نواز شاہ تھے، جنہیں سب بڑے سائی کہا کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے سخاوت شاہ اور بشارت شاہ تھے۔ دونوں کی شادی خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ سخاوت شاہ کی 3 اولادیں تھیں، ارمان شاہ، عدنان شاہ اور رضا شاہ، جبکہ بشارت شاہ کے بھی 2 بچے تھے، عمر شاہ اور زمل شاہ۔ سبھی ہنسی خوشی شاہ حویلی میں رہتے تھے، جو بہت بڑی حویلی تھی۔ شہر کے مین ایریا میں وہ شاہ حویلی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی شریکوں کو بھی آگ لگا جاتی تھی۔ ایک حویلی گاؤں میں تھی، کبھی بچوں کا چھٹیوں میں کوئی سیر کا پروگرام بنتا تو وہ گاؤں جا کے وہاں رہا کرتے تھے۔ ردا کو گاؤں بہت پسند تھا، اس کا بس چلتا تو گاؤں میں ہی شفٹ ہو جاتی۔ ارمان بس اپنی معصوم بہن کی معصوم باتوں کو یاد کرتا گاڑی کے سیٹ کے ساتھ پشت ٹکائے آنکھیں موند گیا تھا۔ ردا کا ہنستا مسکراتا چہرہ اور پھر بے چین وجود اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں شاہ حویلی کی حدود میں داخل ہوئی۔ بارش ابھی تک جاری تھی، اسے لگا آج بارش بھی کھل کے برس رہی تھی۔ ارمان کے دکھ میں اس کے ساتھ آسمان بھی رو رہا تھا۔ مانشاہ پکار پہ وہ رکا، جبکہ اس نے رخ نہ پلٹا۔ جانتا تھا ماں ہے، اور ماں سے نظریں کیا ملا تھا۔ اپنی ایک بہن کی وہ حفاظت نہ کر سکا، کیسا بھائی تھا۔ اس کا جی چاہا خود کو مار ڈالے۔ مانشاہ رونا ہے تو رو لو بیٹا، نور بیگم نے اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے کہا۔ ان کا لہجہ ان کے رونے کی چغلی کا رہا تھا۔ رونا نہیں آ رہا ماں، وہ بے تاثر انداز میں بولا تو نور بیگم نے سسکی بھری۔ میری بچی، میری ردا چلی گئی۔ بارش ہو رہی ہے، اسے بجلی کے کڑکنے سے بہت ڈر لگتا ہے، مان وہ روئے گی۔ نور بیگم اپنے بیٹے کے گلے لگی تھی۔ ارمان نے انہیں اپنے ساتھ سختی سے بھینچ لیا۔ عدنان بھی سیڑھیاں اترتا وہی چلا آیا اور ارمان کو دیکھتا اس کے سینے سے جا لگا۔ وہ رو رہا تھا، اتنا جوان مرد آنکھوں میں آنسو لیے رو رہا تھا۔ ردا تو اس کے دل کی دھڑکن تھی۔ زندگی موت واقعی اللہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن جو حالت ردا کی وہ دونوں بھائی دیکھ چکے تھے۔ ان کی روح تک کام چاہتی تھی، وہ دونوں چاہ کے بھی کچھ نہ کر پائے۔ بھائی، میری پھری چلی گئی، وہ بھلک بھلک کے رو دیا تھا۔ ارمان کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوئے، لیکن وہ دل پہ پتھر رکھے انہیں حوصلہ اور دلاسا دیتا رہا۔ آج ردا کی وفات کو 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ سبھی حویلی میں قید ہو کے رہ گئے تھے، جبکہ ارمان شاہ اپنی بہن کے لیے روز صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ اس نے روٹین بنا لی تھی۔ وہ آج واپس پلٹا تو ایک لڑکی کو عبایا پہنے اندر جاتے دیکھا۔ یہ لڑکی کل بھی آئی تھی اور آج پھر، لیکن یہ کیوں آ رہی تھی؟ لگاتار آج دوسرے دن ارمان کو کچھ شک سا لگا کہ شاید وہ ردا کی فرینڈز میں سے نہ ہو۔ خود کو تسلی دیتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ اس وقت زنان خانے میں خواتین موجود تھی اور ارمان مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ عبایا پہنے لڑکی نے پلٹ کے دیکھا، اسے اپنے اوپر کسی کے نظروں کا گما گزرا تھا، پر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ سپارہ اٹھائے پڑھنے لگی اور پھر ردا کی امی کے گلے لگے۔ افسوس کرتی وہ باہر نکل آئے۔ ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ جلدی سے موبائل بیگ سے نکالتے کھال ملاتے کیب منگوائی تھی اور کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں سے غائب ہوئی تھی، لیکن کوئی تھا جو اس کا پیچھا کرتے اپنی گاڑی کو اس کے کیب کے پیچھے لگ گیا تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک محلے میں داخل ہوئی، جبکہ دوسری گاڑی بھی کافی کیب پہ تھی۔ گاڑی ایک گھر کے باہر رکی اور وہ نیچے اترتے اندر داخل ہو گئی، جبکہ پیچھا کرنے والی گاڑی پیچھے سے ہی ریورس ہو گئی۔ ماہین نے اندر آتے ہی عبایا اتارا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک تکلیف، ایک درد وہ روزانہ لے کے آ رہی تھی وہاں سے۔ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس حویلی میں رہنے والوں کا یہ دکھ وہ اپنے دل پہ محسوس کر رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں خلطاتی کہ اندر کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ وہ آنسو پونچھتی فوراً اندر بھاگی۔
دروازہ کھولا تو وہی دہلیز پہ کڑی رہ گئی۔ حاشر، کیا ہوا؟ وہ اپنے بھائی کے پاس قدم بڑھانے لگی۔ دور دور رہو، میرے پاس مت آنا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے ماہین کو خود سے دور کر رہا تھا۔ ماہین کا دل تڑپ اٹھا۔ کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں کچھ کہے گا۔ حاشر میرے بھائی، یہاں دیکھو، میں آپ ہی۔ وہ روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، میں گندا ہوں، وہ گندے ہے، مجھے بھی گندا کر دیا۔ آپ ہی دور ہو جاؤ۔ وہ زمین پہ بیٹھا بار بار پیچھے کی طرف کھسک رہا تھا۔ ماہین کو تو اپنی دنیا ہی اندھیر لگنے لگی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ان کے گھر کو۔ ماہین نے بہت آرام سے حاشر کو نیچے سے اٹھایا، اسے بستر پہ بٹھاتے میڈیسن دی تو وہ شانت ہوا، ورنہ وہ پچھلے 2 دن سے یہی سب کر رہا تھا۔ اس کے دماغ پہ ایسا اثر پڑا تھا کہ وہ اسے آگے کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسے بستر پہ لٹاتے وہ اس پہ صورتیں پڑھ کے پونگتی۔ کافی دیر وہی بیٹھی رہی۔ وہ سو گیا تو اٹھ کے باہر آئی۔ صحن میں موجود سیڑھیوں پہ بیٹھتے وہ خود بھی رو دی۔ اب تو اس کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ کس سے کہتی، کس کو اپنا دکھ سناتی؟ عرصہ پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 1 سال پہلے ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ اب وہ اکیلی ہی تھی۔ حاشر اس سے 4 سال چھوٹا تھا۔ 1 سال پہلے میٹرک کا امتحان پاس کر کے ماہین نے اسے کالج میں داخلہ کروایا۔ اس کا دل تھا کہ اس کا بھائی ڈھیر سارا پڑھے۔ خود اس نے پرائیویٹ BA کیا اور اب ایک اسکول میں جاب کر رہی تھی، پر اپنی ساری امیدیں اپنے بھائی سے وابستہ کر لی۔ اس کا بھائی اس کے لیے سب کچھ تھا، لیکن اس ایک حادثے نے اسے اس کا پیارا بھائی چھین لیا۔ وہ وہی گھٹنوں پہ سر دیے بیٹھی روتی رہی۔ نہ جانے وہ کب تک یوں ہی بیٹھی رہی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، آسمان پہ بادل چھائے۔ اچانک سے گنگور گھٹاؤں نے آندھی طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ ماہین پہ موسلا دھار بارش پڑی تو وہ یکدم ہوش میں آتی صحن سے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن تب تک اچھا خاصا بھیگ گئی تھی۔ وہ اندر کی جانب بڑھی کہ دروازہ زور زور سے بجا۔ ماہین کا دل سہم گیا۔ وہ پلٹی لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ دروازہ جا کے کھولتی، لیکن بجانے والا کوئی ڈھیٹ تھا۔ وہ بجائے جا رہا تھا۔ مجبوراً اللہ کا نام لیتی وہ دروازہ کی جانب بڑھی۔ کون؟ بارش سے وہ اچھا خاصا بھیگ گئی تھی۔ دروازہ کھولے، ہمیں حاشر سے ملنا ہے۔ وہ کسی لڑکے کی آواز تھی۔ ماہین کا دل بری طرح دھڑکا۔ کون حاشر؟ وہ بھی وہی بنا دروازہ کھولے دروازے کے پیچھے کڑی پوچھنے لگی۔ وہی جو کالج جاتا ہے، یہ حاشر کا ہی گھر ہے نا؟ انہوں نے تصدیق کرنا چاہی۔ نہیں، یہ حاشر کا گھر نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ ماہی نے اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہمت کرتے بولی۔ ہمیں تو یہی ایڈریس بتایا تھا۔ اوے چیک کر، یہی ہے، ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ وہ کچھ باتیں کر رہے تھے لیکن ماہین صحیح طرح سن نہ پائے۔ ایڈریس یہی ہے، دروازہ کھولو، ہم بھیگ گئے ہیں، ہمیں حاشر سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ وہ پھر سے چلا کے بولا۔ میں نے کہا نا، یہ حاشر کا گھر نہیں، آپ لوگوں کو کسی نے غلط ایڈریس دیا ہے۔ جی ابا، آ رہی ہوں۔ پتہ نہیں کون ہے دروازے پہ۔ ان سے بات کرتے ماہین اونچی آواز میں اندر کی جانب منہ کرتے بولی، یار ان کا تو ابا بھی ہے، اور حاشر نے بتایا تھا کہ اس کے ابے کا انتقال ہو گیا ہے۔ لگتا ہے یہ وہ گھر نہیں، حاشر نے ہمیں ایڈریس بھی غلط دیا۔ چل نکلتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس کا ابا آ جائے۔ دونوں ایک ساتھ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ماہین نے ان کے جانے کا اطمینان کرتی واپس آئی۔ یا اللہ، یہ کون سی آزمائش ہے؟ میں اکیلی کیا کیا کروں؟ اللہ جی، اتنی آزمائش ڈالو جو میں سہن کر سکوں۔ یہ لوگ کون تھے؟ کہیں حاشر کے وہی دوست؟ یہ آج آئے ہیں، کل بھی آ سکتے ہیں۔ میرے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا، مجھے اب یہ جگہ بھی چھوڑنی پڑے گی۔ وہ رو دی، آنکھوں میں آنسو ایسے کہ بس کبھی ختم نہیں ہونے۔ اب یہ جگہ چھوڑ کے کہاں جاؤں گی؟ کتنی دیر وہ یہی سوچتی رہی۔ حاشر کے لیے مجھے یہ جگہ بھی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں گی، اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، یہ رہا ایڈریس۔ اروان شاہ کے سامنے کھڑے اس شخص نے ایک پیج اس کی جانب بڑھایا۔ باقی ڈیٹیلز؟
ارمان بہت سیریس انداز میں بیٹا ایڈریس پڑھ رہا تھا۔ سر، 2 بہن بھائی ہے صرف۔ بہن کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے اور بھائی کالج میں پڑھتا ہے۔ مزید بتایا۔ نام کیا ہے دونوں کے؟ ارمان کی نگاہ اس پہ اٹھی۔ جی، بہن کا نام ماہین سکندر ہے اور بھائی کا نام حاشر سکندر۔ اتنی دور سے وہ یہاں میری بہن کی فوتگی پہ افسوس کرنے آئے، وہ بھی 3 سے 4 بار۔ بنا کسی تعلق یا جان پہچان کے کون جاتا ہے کسی کے پاس؟ چاہے جتنی جان پہچان ہو، پھر بھی کوئی جائے گا تو صرف ایک دفعہ، اس طرح بار بار؟ ارمان حیران ہوا۔ وہ عبایا میں لپٹا وجود، اس کے گرے ہزل آنکھیں، وہ ابھی تک بھول نہیں پایا تھا۔ اس لڑکی نے تو اسے نہیں دیکھا تھا، پر وہ ارمان کی نظر سے چھپ نہیں سکی تھی۔ سر، جو حکم کرے اٹھا کے لے آئے، فرید نے جٹ سے کہا۔ وہ تھوڑا جوشیلا انسان تھا اور ارمان پہ آئی کوئی بھی پریشانی ہو اپنے سر لے لیتا تھا۔ دوبارہ آئے تو نظر رکھنا، بے فکر رہے سر۔ آئے گی صحیح لیکن واپس جا نہیں پائے گی، فرید نے سخت لہجے میں کہا اور باہر نکلا۔ ارمان نے بیل بجاتے پیون کو بلایا۔ 1 کپ کافی لے کے آؤ۔ گہری سوچ میں ڈوبے ارمان نے اسے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھنا تھا۔ اس کا دل بھی کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ ڈور نوک ہوا۔ ارمان نے اجازت دی تو دروازہ کھولتی ارم اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ارمان نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جی الحمدللہ۔ وہ سر جھکائے آنسو روکتے بولی۔ زخم ابھی بھی ہرا تھا۔ دائمی جدائی کا یہ درد ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ جن کے اپنے چلے جاتے ہیں اس درد سے وہی واقف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگی؟ ارمان نے سفاٹ انداز میں پوچھا، جبکہ لہجہ نرم ہی تھا۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں۔ وہ اب خود کو سنبھال چکی تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھی وہ توڑی کے نیچے جمائے گہری سوچ میں تھا۔ پیون اندر آتے کافی ٹیبل پہ رکھ گیا۔ مجھے ردا کے بارے میں بات کرنی تھی۔ جی بھائی، میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ارم بھی سنجیدہ ہوئی۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ بھائی، جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن میں وہی تھی، کالج میں۔ ارم کا لہجہ روند گیا۔ میں نے بہت کوشش کی آپ سے بات کرنے کی لیکن نہیں ہو پائی۔ کیا بات ارم؟ وہ ہمتن گوش ہوا۔ ایک لڑکا تھا جو ردا کو پسند کرتا تھا اور اس نے دوبارہ ردا سے بات کی۔ ردا کو بھی وہ اچھا لگتا تھا، مجھے ردا نے خود بتایا۔ ارم کی بات پہ ارمان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ردا کسی لڑکے؟ ارمان کو یقین نہ آیا۔ جی، وہ ہمارے کالج کے پیچھے بوائز کالج ہے نا، وہ وہاں پڑھتا ہے۔ اس نے 2 بار آ کے ردا سے ملاقات بھی کی اور جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن بھی وہ آیا تھا اور اس نے ردا کو ملنے کا کہا تھا۔ ارم کی آنکھیں بھی گئی۔ مجھے ردا کے موبائل میں ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ملا کہ اس کا کسی لڑکے سے رابطہ ہو۔ ردا نے اسے اپنا موبائل نمبر نہیں دیا تھا، اس لیے موبائل پہ کانٹیکٹ نہیں تھا دونوں کا۔ اسے جب بھی ملنا ہوتا یا بات کرنا ہوتی وہ خود آتا۔ اور بھائی، یہ سب تو 1 ماہ پہلے شروع ہوا تھا۔ اس کی باتیں سنتا ارمان اپنا سر تام گیا۔ صحیح، آگے؟ ارمان کی بات پہ ارم پھر سے بولنے لگی۔ اس دن ہمارے لاسٹ 2 پیریڈز فری تھے۔ میں نے ردا سے کہا گھر چلتے ہیں لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے یہی کہا کہ اسے حاشر نے بلایا ہے تو وہ وٹ؟ کیا نام لیا تم نے؟ ارمان نے اسے ٹوکا۔ جی حاشر۔ ارم بھی چونکی۔ آر یو شور؟ ارمان کا لہجہ تیز ہوا۔ جی بھائی، مجھے خود ارم نے بتایا، اس کا نام حاشر تھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ ارمان کی بات ارم نے ارمان کی طرف دیکھا۔ جی بھائی، وہ جب 2 بار ملا تو میں نے اس کو دیکھا تھا۔ کیا اس دن ردا اس لڑکے حاشر سے ملنے گئی تھی؟ ارمان نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ جی بھائی، اس نے یہی کہا تھا کہ وہ جلدی فری ہو گئی ہے تو آج حاشر سے ملنے جائے گی۔ تم نے اسے روکا نہیں؟ دوست تھی، اس کی روکنا تھا۔ ارمان دکھ سے بولا۔ بھائی، روکا تھا لیکن وہ نہیں مانی۔ اسے جیسے حاشر پہ مکمل یقین تھا۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
اس یقین نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ارمان کو غصہ اور طیش بیک وقت آیا۔ مجھے رات کو خبر ملی ردا کی لاش ملی ہے۔ ارم نے بات کو مزید جاری رکھا۔ کالج کی بیک سائڈ پہ سنسان علاقے میں ایک کوڑے کے ڈھیر پہ، بری حالت میں۔ ارمان دل پہ پتھر رکھے بولے جا رہا تھا۔ ارم کی ہچکی بن گئی۔ آئی ایم سوری بھائی، کاش اس دن میں اسے روک لیتی، زبردستی کر کے تو یہ سب۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی بولی، نہیں، یہ ہر اس بیٹی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے سبق ہے جو والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کے چپ کے ملنے جاتی ہے۔ ابھی نہ ہوتا تو آگے ہو جاتا۔ ایک نامحرم کی محبت پہ اعتبار کیا بھی تو کیسے؟ ارمان تلخ ہوا۔ اور اتنا اعتبار 2 دن کی محبت پہ کہ اپنے 18 سال اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے گھر کی عزت کی یاد نہیں آئی۔ اور جو لڑکی اپنے والدین کی نہیں وہ کسی کی نہیں۔ ارمان آج انتہائی سخت ہو رہا تھا۔ ارم اس کی باتیں سنتی زمین میں گڑ رہی تھی۔ کاش وہ ردا کی حاشر سے دوستی پہلے ہی ارمان کو بتا دیتی۔ وہ بہت سی اس طرح کی باتیں سوچ رہی تھی، لیکن اب صرف پچھتاوے کے کچھ نہ بچا تھا۔ بھائی مجھے اجازت؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ ارم جا چکی تھی۔ ارمان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ مطلب وہ لڑکا حاشر ہی تھا، اور وہ لڑکی جو گھر آئی اس کی بہن۔ ارمان کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ موبائل اٹھاتے فوراً فرید کو کال ملائی۔ جی سر، حکم؟ اس لڑکی اور اس کے بھائی کو اٹھا لاؤ۔ ارمان کے سخت الفاظ پہ فرید نے ڈن کا سائن دیا۔ جو کچھ کیا تم نے حاشر میری معصوم بہن کے ساتھ، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے اپنے گھر کی عزتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ارمان کی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اس کا دماغ بری طرح گرم ہو گیا تھا، جو اب شاید ہی ٹھنڈا ہو سکے۔ آخر وہ چلے کہاں گئے؟ فرید نے پورا گھر چاند مارا، لیکن دونوں بہن بھائی کہیں نہ ملے۔ مجھے لگتا ہے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ فرید کے ساتھی نے کہا۔ کہاں جائیں گے بچ کے؟ فرید زمان کے ہاتھوں سے بچ نکلنا اتنا آسان نہیں۔ آس پڑوس سے پتہ کرو چلو۔ فرید نے اپنے ساتھوں کو لے کے پورے محلے میں گشت کرنا شروع کر دیا۔ یہ خبر ارمان تک بھی پہنچ چکی تھی اور وہ لب بھینج کے رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے دونوں بہن بھائی اس کھیل میں شامل ہے۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے فرید، انہیں ڈھونڈو۔ ارمان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی کتنا ضروری تھے۔ بے فکر رہے سر، مل جائیں گے۔ جب تک مل نہیں جاتے فرید زمان آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ حاشر اینڈ ماہین، ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ دونوں کو مسل کے رکھ دوں گا۔ ارمان نے دان پیستے کہا کہ اسی وقت دروازہ کھلا۔ اس وقت وہ کمرے میں بیٹھا تھا جب ملازمہ نے اسے بڑے شاہ سائی کی خراب طبیعت کا بتایا۔ وہ انہی قدموں پہ بنا جوتے پہنے باہر بھاگا۔ دادا سائی، آپ؟ بیٹا جلدی سے گاڑی نکالو، انہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا۔ سخاوت شاہ نے ارمان شاہ سے کہا۔ اتنے میں عمر اور عدنان بھی اندر داخل ہوئے۔ ان تینوں پوتوں نے مل کے اپنے دادا کو ہاسپٹل پہنچایا۔ سخاوت شاہ بھی ساتھ تھے، جبکہ بشارت شاہ گھر پہ ہی رکے تھے۔ بڑے شاہ سائی کو ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ سب باہر کڑے بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ ارمان نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں میچتے اللہ سے دعا کی۔ وہ اپنے دادا سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ دوسری طرف ماہین حاشر کو ہاسپٹل لے کے آئی تھی۔ ڈاکٹر پلیز آپ اسے چیک کریں، میں یہ میڈیسن لے کے آتی ہوں۔ ماہین نے ڈاکٹر سے چٹ لیتے ہاسپٹل سے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ ایک پلر کے نیچے کھڑی رات کے پہر بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ ڈسپنسری تھوڑی ہی دور تھی، لیکن وہ اس طوفانی بارش میں جا نہیں سکتی تھی۔ ہاسپٹل کے اندر وہ شاہ سائی کی زندگی کی دعا مانگ رہے تھے۔ ان کا بی پی حد درجے شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز اسے نیچے لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تبھی ایک ڈاکٹر نے باہر آتے کچھ انجیکشنز لانے کا کہا۔ ارمان نے چٹ لیتے باہر ڈسپنسری کی جانب قدم بڑھائے جو کچھ فاصلے پہ ہی تھی، پر تیز بارش کی وجہ سے ارمان کو اپنی گاڑی میں جانا پڑ رہا تھا۔ وہی ایک لڑکی کڑی پریشانی سے بارش رکنے کا انتظار کرتی ہاتھ میں پکڑی پرچی کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان کو لگا وہ بھی شاید میڈیسن لینا چاہتی تھی۔ بارش کی وجہ سے اس کا چہرہ کلیئر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ سر پہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑے پریشان چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارمان نے گاڑی اس کے پاس جا کے روکی۔ ماہین نے رخ پھیرتے اسے دیکھا۔ ارمان نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جائے، میں بھی ڈسپنسری کی طرف ہی جا رہا ہوں، آپ بھی لے لیجئے گا۔ وہ ہمدردی میں بولا۔ نہیں، آپ جائے، بارش رکتی ہے تو میں۔ اس نے گھبراتے ہوئے انکار کیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ارمان ٹٹکا تھا۔ اتنی رات گئے وہ اکیلی؟ اچھا آپ مجھے دے، میں لے آتا ہوں۔ ارمان کے کہنے پہ ماہین نے پرچی اس کی جانب بڑھائی۔ ارمان اس سے چٹ لیتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹ تو وہ ہاسپٹل کے اندر ایک بینچ پہ پریشان بیٹھی دکھائی دی۔ یہ رہے آپ کی دوائیاں۔ ارمان نے شاہ پر اس کی جانب بڑھایا۔ آپ جلدی میں پیسے ہی نہیں لے کے گئے؟ کتنی کی؟ ماہین نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ بس دعا کر دیجیے گا، میرے دادا ICU میں ہے، کسی کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، آپ اس کے بدلے دعا کر دیجیے گا، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ارمان اس کی جانب دیکھتے بولتا کہ ایک دم ٹٹکا۔ ہیزل گرے آنکھیں، یہ وہی سیم۔ ارمان کا دل دھڑکا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے دادا کو صحت و آرام دے، آمین۔ وہ دعا دیتی آگے بڑھی، جبکہ ارمان گہری سوچ میں ڈوبا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ماہین، اس نے پکارا تو وہ رکی اور پلٹی۔ ارمان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں بھی خوف لہرایا۔ ارمان کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ وہی تھی، کہیں یہ وہی تو نہیں جو حاشر کو؟ ماہین کا دل انہونی کے سے انداز میں دھڑکا۔ وہ الٹے قدم پیچھے لیتی بھاگی تھی۔ ارمان کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ پہ گرفت سخت ہوئی تھی۔ وہ ICU کی جانب بڑھتا ڈاکٹر کو انجیکشن دیتا اب فرید کو کال ملا رہا تھا۔ اسے کال ملاتا وہ وہاں سے باہر نکلا، فون پہ اسے ساری اطلاع دی۔ وہ پولیس فورس کے ساتھ آ رہا تھا ہاسپٹل کو سیل کرنے۔ ماہین سکندر، تم نے جو گناہ کیا ہے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے، اس کا تو تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ایسی دردناک سزا دوں گا کہ تمہاری ساتھ پشتے یاد رکھیں گی۔ ارمان کے ماتھے پہ ڈھیروں بل پڑے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لڑکی اور اس کا بھائی سامنے ہو تو وہ انہیں جان سے مار ڈالے۔ ماہین چپ چپا کے اندر وارڈ میں آئی جہاں اس کا بھائی تھا۔ وہ اس وقت بے ہوش تھا۔ اس نے اتنا سخت ڈپریشن لیا تھا کہ وہ ہوش و حواس کھو گیا۔ ماہین کو مجبوراً اسے ہاسپٹل لانا پڑا۔ یہ ہاسپٹل اس کی رینج سے باہر تھا، لیکن اس کی کولیگ صبا نے اسے یہاں ریفر کیا تھا کہ یہاں اس کی سسٹر ہے تو اچھے سے دیکھ لیں گے، پر یہاں کے چارجز اتنے زیادہ تھے کہ ماہین سخت پریشان ہو گئی۔ پر یہاں پہ اب ایک نئی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ آخر یہ شخص کون تھا اور میرا نام کیسے جانتا تھا؟ اگر یہ حاشر کا کوئی دوست ہے تو حاشر کا تو کوئی دوست میرا نام تو نہیں جانتا، پھر یہ کون تھا؟ ماہین جتنا سوچے جا رہی تھی اتنا اپسٹ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں حاشر کو ہوش آ گیا تھا۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ ماہین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں یہاں۔ وہ حیران ہوا۔ حاشر، تم بے ہوش کیسے ہوئے؟ ماہین نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ دھیرے سے اٹھتے بولا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب گھر چلنا چاہیے۔ ماہین نے اسے اٹھنے کا کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھا کہ ماہین کو باہر شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے باہر نکل کے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ پولیس آئی ہے، پورے ہاسپٹل کو سیل کر دیا ہے، نہ کوئی اب اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، ایک شخص نے گھبرائے ہوئے بتایا۔ پولیس سیل؟ ماہین کا دل سینے میں سکڑا تھا۔ پلٹ کے حاشر کو دیکھا، شاید مکافات کا عمل آ چکا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا آپ ہی؟ رو کیوں رہی ہے؟ حاشر نے اس کے پاس جاتے دھیرے سے پوچھا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے حاشر، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا قصور قبول کر لو۔ ماہین کی بات پہ حاشر کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ آپ ہی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ صحیح کہہ رہی ہو، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن اس نے پولیس بلوائی ہے اور مجھے یقین ہے یہ پولیس ہماری تلاش میں ہی آئی ہے۔ ماہین نے اس طرف آتے پولیس اہلکار کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ آپ ہی، میں بے قصور ہوں۔ وہ رو پڑا۔ آپ میں سے حاشر اور ماہین کون ہے؟ پولیس والے نے انہیں مشکوک نگاہ سے دیکھتے پوچھا۔ حاشر نے بہن کا بازو سختی سے تھاما۔
ہم ہیں، ماہین نے بہت ہمت کرتے پولیس والے سے کہا۔ آپ دونوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب کی بار وہ ان سے ڈائریکٹ بولا، آپ ہی، ہم نہیں جائیں گے، یہ ملے ہوئے ہیں، سب مار دیں گے ہمیں۔ حاشر نے خود پہ قابو پاتے بمشکل کہا، میری طرف دیکھو حاشر، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، اور جب کچھ کیا نہیں تو پھر ڈر کیسا؟ ماہین نے اسے سمجھایا۔ چلو دونوں، پولیس والا غراتے بولا تھا اور حاشر کو آگے کی طرف دھکیلنا چاہا کہ حاشر نے گھبراتے ہوئے ماہین کو دھکا دیا اور وہاں سے پیچھے کی طرف بھاگ نکلا۔ ماہین وہاں نیچے گری بے یقینی سے حاشر کو بھاگتا دیکھ رہی تھی۔ ایک پولیس والا گولی چلانے لگا کہ ماہین نے جلدی سے اس کی گن والا ہاتھ پیچھے کرتے حاشر کو بچا لیا۔ ایک بار پھر اس پولیس والے نے ماہین کو زوردار دھکا دیا کہ وہ دور جا گری۔ پاس پڑے بینچ سے اس کا ماتھا ٹکرایا کہ وہ کراہ کے رہ گئی۔ اس کے ماتھے پہ سخت چوٹ آئی تھی۔ اپنا ماتھا تھامے وہ اپنے ماتھے سے نکلتا خون دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں اسے سامنے سے وہی شخص آتا دکھائی دیا، جبکہ پولیس انسپکٹر حاشر کا پیچھا کرنے کا کہتا خود فون پہ اپنی باہر موجود نفری کو الرٹ رہنے کا بولنے لگا۔ ماہین کو لگا اب سب ختم ہو گیا۔ حاشر نے بھاگ کے خود کو گناہگار ثابت کر دیا تھا۔ اب کوئی بھی اس کو نہیں بچا سکتا تھا۔ سر، وہ بھاگ گیا، انسپکٹر نے ارمان سے کہا تو ارمان نے جبڑے بھینچتے ماہین کی جانب دیکھا اور ایک جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کے کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑا کے اس کے سہارے کھڑی ہوئی۔ ارمان کی لال آنکھوں سے اس لمحے ماہین کو شدید خوف محسوس ہوا۔ مجھے وہ لڑکا چاہیے، زندہ یا مردہ؟ ماہین کی آنکھوں میں دیکھتا وہ غراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتی ماہین تڑپی تھی۔ نہیں، انسپکٹر سے کہتا وہ ماہین کو بازو سے پکڑا کے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ نہیں، میری بات سنیں پلیز، میری بھائی کو کچھ مت کرنا۔ وہ رو دی۔ جبکہ اس کی یہ بات سنتا ارمان تو آپے سے باہر ہوا۔ اسے ہاسپٹل کے بیک گیٹ سے باہر لاتا وہ عدنان کو کال کرتا گاڑی اس طرف منگوا چکا تھا۔ بھائی، یہ سب؟ عدنان حیرانی سے پوچھنے لگا۔ ارمان نے ماہین کو گاڑی کے اندر پٹکنے والا انداز میں دھکیلا۔ عدنان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ تو ایسا نہ تھا، وہ تو ہمیشہ صنف نازک سے بہت ادب و احترام سے بات کیا کرتا تھا۔ آج عدنان کو اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھ بہت حیرانی ہوئی۔ دادا سائی کو بہت احتیاط سے گھر لے کے جانا، مجھے کوئی شکایت کا موقع مت دینا، ارمان نے اسے ہدایت دیتے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھتے کہا۔ بھائی، یہ لڑکی؟ عدنان سے رہا نہ گیا تو پوچھ لیا۔ اس معاملے میں نہ پڑو عدنان، جو کہا ہے وہ کرو، اسے سختی سے کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا گاڑی کو جھٹکے سے موڑتا انتہائی غصے سے وہاں سے نکالتے لے گیا۔ ماہین گھبرائے ہوئے اس بگڑے رئیس زادے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ ارمان کو نہیں پہچان پائی تھی کیونکہ اس نے ردا کے گھر ارمان کو نہیں دیکھا تھا، پر عدنان کو وہ پہچان گئی تھی۔ اب اسے کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، ردا کا بھائی ہے، جو شاید اب اپنی بہن کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ؟ ماہین کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس نے گھبرا کے ارمان کو دیکھا جو انتہائی غصے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ نہیں، میں اپنے ساتھ اس شخص کو کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گی، ماہین نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ ماہین نے اچانک سے ڈرائیونگ کرتے ارمان کے ہاتھ کو سٹیئرنگ پہ رکھتے اسے روکنے لگی۔ اچانک سے گاڑی ان بیلنس ہوئی، لیکن ارمان نے ایک دم بریک لگائی تھی۔ اس کے بریک لگانے سے ماہین اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس کا سر سٹیئرنگ سے ٹکراتا سیدھا سامنے ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ اس کو پہلے ہی سر پہ چوٹ لگی تھی، دوبارہ سے چوٹ لگنے سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کر رہی تھی تم؟ ارمان گاڑی رکتے اس پہ چلایا، لیکن ماہین سر تھامے آنکھیں میچ گئی۔ ارمان نے اسے آنکھیں میچتے دیکھا تو لب سختی سے بھینچے اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ وہ شاید اپنے حواس کھو گئی تھی۔ اپنے فارم ہاؤس کے گیٹ سے گاڑی انٹر کرتے اس نے پولیس انسپکٹر اسد کی کال اٹینڈ کی۔ سر، وہ نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا اچانک سے۔ کچھ بھی کرو، مجھے ہر حال میں چاہیے، سنا تم نے؟ وہ اس پہ بھڑکا اور خود گاڑی سے اترتا دوسری جانب آتے دروازہ کھولا، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ دل پہ پتھر رکھ کے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ایک پل کو اس کے قدم ڈگمگائے، لیکن اگلے ہی پل ردا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بستر پر لٹاتے وہ
خود دور صوفے پہ جا بیٹھا۔ غصہ و اشتعال تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سامنے بستر پہ موجود نسوانی حسن کی وہ دھجیاں اڑانا چاہتا تھا، ٹھیک ویسے جیسے اس کے بھائی نے ردا کے ساتھ کیا، لیکن ارمان یہ سب کر نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل اس سب سے انکاری تھا، اس کی تربیت آڑے رہی تھی۔ وہ اب اس کے لیے خود کو حق بجانب سمجھ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کیسے؟ کیا وہ اتنا گر سکتا ہے؟ خود سے سوال کرتا وہ اس بے ہوش وجود کو دیکھنے لگا۔ میری بہن کی عزت کو تار تار کر کے اسے مار کے پھینک دیا۔ ان دونوں بہن بھائی نے ہماری جان نکال دی۔ اس کا بھائی فرار ہو گیا تو کیا یہ معافی کے لائق ہے؟ ارمان کا دماغ اسے نرمی برتنے سے روک رہا تھا۔ وہ دل و دماغ کی کشمکش میں بری طرح پس گیا تھا۔ سگریٹ نکال کے پھونکتے وہ خود کو بہرا بھاور کروا چکا تھا۔ وہ حق پہ ہے، شاہ سائی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا، وہ انہیں حویلی واپس آ گئے تھے، سبھی ان کے پاس جمع تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بشارت شاہ نے باپ کا ہاتھ تامے پوچھا۔ بہت بہتر ہو، وہ آنکھیں میچتے بولے۔ ارمان شاہ کہا ہے؟ ان کا یہ سوال سب کو سوچ میں ڈال گیا۔ جی وہ بھائی کو کچھ کام تھا تو وہ کہیں گئے ہیں، عدنان نے فوراً بتایا۔ وہ چپ ہی رہے۔ زمل دادا سائی کے لیے دودھ نہیں، جمیلہ بیگم کو انہوں نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ رہنے دو اسے، کچھ نہیں کہو، میرا کوئی کام نہیں کرے گی یہ۔ وہ تھوڑا سختی سے بولے۔ کیا بات ہے بابا سائی؟ آپ؟ بشارت شاہ تھوڑا ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگے۔ ایک دن اس نے ردا والا کام کرنا ہے، ہمارے سروں میں خاک ڈال دینی ہے۔ ان کی بات پہ زمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عدنان کی نظر اس پہ ٹہری، جبکہ عمر اپنی بہن کے آنسو دیکھتا بمشکل ضبط سے وہاں کھڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بابا سائی، زمل آپ کی پوتی ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ بشارت شاہ نے بیٹی کی سائڈ لی۔ ردا بھی پوتی تھی نا، بہت مان، بہت بھروسہ تھا۔ کیا ہوا؟ کسی کے ساتھ چکر چلا لیا، اور اس نے کیا کیا؟ وہ سر جھٹکتے طنزیہ لہجے میں بولے۔ اللہ بیٹیاں دے تو ایسی بیٹیاں دے جو ماں باپ اور خاندان کا سر نیچا نہ کرے، ورنہ ایسی بیٹیوں کو بندہ پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کے مار دے۔ اتنا درد تو نہ سہنا پڑے۔ ان کی باتوں پہ زمل کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ فوراً وہاں سے باہر نکلتی بھاگی۔ تمہیں تو چاہیے تھا بشارت شاہ تم سبق سیکھو۔ وہ ایک ایک لفظ ٹہر ٹہر کے ادا کر رہے تھے، انہیں بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ بیٹی کو اپنے قابو میں رکھو، باہر مت نکلنے دو، اور موبائل تو پساد لے ہی لو۔ یہ سب موبائل کی وجہ سے ہوا ہے، لڑکیوں کے پاس تو موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ غصیلے انداز میں بولے۔ دادا سائی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، آپ سو جائے۔ عمر بہن کے متعلق اتنا کچھ نہ سن سکا تو بالآخر بول پڑا۔ اس کے بولنے پہ بشارت شاہ نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا، لیکن وہ بھی ارمان کی کافی تھا۔ غلط بات سننا بھی اس کی سرشت میں شامل نہ تھا۔ وہ بنا کوئی بات کیے باہر نکل گیا۔ اس کے بھی بہت پر نکل آئے ہیں، قابو میں رکھو اسے بشارت شاہ، ورنہ ہم ایک بیٹی تو کھو چکے ہیں، اب اسے۔ بابا سائی، میری رضا ایسی نہیں تھی، اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ سخاوت شاہ بھی مرحوم بیٹی کے لیے بول دیے۔ بس کر دو تم، اس کی طرف داری کرنا چھوڑ دو، اس نے ہم سب کو رسوا کیا ہے۔ اگر وہ زندہ بچ کے آ جاتی تو بھی موت کے گھاٹ ہی اتار دیتے اسے۔ ایسا غلاظت کا ڈیر کوئی نہیں رکھتا پاس، اچھا ہوا مر گئی۔ دادا سائی کے نفرت و حقارت بھرے انداز پہ سبھی کو سام سو گیا، لیکن نور بیگم آج چپ نہ رہ سکی۔ شاہ سائی، گستاخی معاف، لیکن آج چپ رہی تو ممتا پہ لوگ باتیں کریں گے۔ میری بچی ایک فرمان بردار بیٹی تھی، یہ سچ ہے، اس سے غلطی ہوئی، کسی نہ محرم کی محبت میں پڑ کے وہ چلی گئی، لیکن یہ بھی جانتی ہوں اس نے کوئی حدود پار نہیں کی۔ مجھے اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہے۔ نور بیگم کی سخت لہجے میں کئی باتوں پہ شاہ سائی کا دماغ بگ سے اڑا۔ یہ سب جھوٹے ڈھنگوں سے ہے، کیونکہ سچائی یہی ہے تمہاری بیٹی بد چلن۔ دادا سائی، عدنان کی دماغ کی رگیں تھنی تھی۔ نور بیگم کا دل خون کے آنسو رویا، شکوہ کناں نگاہ شوہر پہ ڈھالی جو اب بھی خاموش تھے۔ وہ جیسی بھی تھی وہ اب چلی گئی ہے، اس کا اس دنیا سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو اس بندے کا اور رب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔
زندہ انسان کو کوئی حق نہیں کہ وہ مردہ انسان کی بدخوئی کرے، اس لیے آپ سب آج آخری بار کہہ رہا ہوں، میری بہن کے بارے میں اپنی رائے دینا بند کر دے۔ اس نے غلطی کی، گناہ کیا، جو بھی تھا اس کی سزا بھی اسے مل گئی ہے، اب اللہ جانے اور وہ۔ عدنان کی باتوں سے بڑے شاہ سائی نے جبڑے بھینچے، اس کی بات کے بعد کوئی کچھ نہ بول سکا۔ وہ غصے سے باہر نکلا تو سیڑھیوں پہ بیٹھی زمل پہ نگاہ جا ٹہری، جو مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ عدنان گہرا سانس خارج کرتا اس کے پاس چلا آیا اور اس کے ساتھ سیڑھوں پہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب اپنے ہی ہمارے کردار کو نشانہ بناتے۔ وہ سامنے سے ان کو دیکھتا بولا، جو بارش کے بعد نکرا نکرا سا لگا۔ برقی کمکموں کی مدھم روشنی میں رات کے اس پہر بھی سارا صحن واضح ہو رہا تھا۔ زمل نے چونک کے اسے دیکھا اور رخ پیر کے اپنے آنسو پونچھے اور وہاں سے اٹھنا چاہا۔ عدنان نے اس کی کلائی تھامے اسے واپس بٹھا لیا۔ کیا مسئلہ ہے، کہاں جا رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ اندر روم میں، سر جھکائے دھیرے سے کہا۔ میں نے اجازت دی؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، میں خود جا رہی تھی۔ عدنان، میں نہیں چاہتی کوئی میرے کردار پہ۔ وہ بات پورے کیا بنا رو پڑی، کسی کی اتنی جرت نہیں کہ وہ تم پہ انگلی اٹھا سکے۔ عدنان جبڑے بھینچے بولا، یہ سب صرف کہنے کی بات ہے، ورنہ سب سے پہلے پتھر گھر والے ہی مارتے ہیں۔ زمل دکھی انداز میں بولی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پھر بھی تم ڈر رہی ہو۔ عدنان کا لہجہ نرم ہوا۔ زمل نے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نامحرم صرف گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، پلیز مجھے چھوا مت کرے۔ وہ نظریں جھکائے بولتی، عدنان کو آگ ہی لگا گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کب چھوا ہے میں نے تمہیں؟ وہ اس کے مد مقابل آتا داڑا تھا۔ اسی لمحے عمر باہر آتا عدنان کو چلاتے دیکھ وہی رک گیا۔ عدنان پلیز، میرا وہ مطلب۔ زمل کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ عمر غصے سے اس طرف آیا۔ زمل کی زبان کو بریک لگ گیا۔ زمل، اندر جاؤ تم، وہ غصے سے بولا۔ عدنان نے جبڑے بھینچے عمر کو دیکھا۔ سنا نہیں تم نے؟ اندر جاؤ۔ اب کی بار عمر سخت غصہ ہوا تو زمل صحن کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ صحیح تو اب تم دونوں بہن بھائی کو میں لٹیرا لگنے لگا ہو۔ عدنان کی بات پہ عمر نے سر نفی میں جھٹکا۔ تو محافظ ہے عدنان، اور میں چاہتا ہوں میری بہن کا محافظ تو ہی بنے، محرم رشتے سے۔ عمر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دھیرے سے کہا تو عدنان کا غصہ فوراً اتر گیا۔ میں آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے زمل ہی سب کچھ ہے اور میں اسے محرم رشتے میں ہی باندھوں گا۔ عدنان کی بات پہ عمر دھیما سا مسکرایا۔ مجھے یقین ہے کزن، جیسے بائی پہ عمر مطمئن ہو گیا۔ ایک طرف ارمان ماہین کو فارم ہاؤس لے گیا تھا تو دوسری طرف حاشر پولیس سے چپتا چپاتا پھر رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح ڈرا ہوا تھا، اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ بہن کو بھی چھوڑ آیا، اس کی پرواہ بھی نہ کی۔ اب وہ ایک طرف درخت کے نیچے چپ کے بیٹھا رو رہا تھا، اب فرشتہ صفت جیسی بہن کو یاد کرتا رو رہا تھا۔ مجھے آپ ہی کبھی معاف نہیں کرے گی، میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود کو مار رہا تھا۔ بھائی چھوٹے ہو یا بڑے، بہنوں کی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں، تو میں کیوں نہ حفاظت کر سکا، نہ اپنی بہن کی نہ کسی اور کی بہن کی۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ مجھ جیسے بزدل انسان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ وہ تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا جو اس کو دلاسا دیتا، جو اس کا درد بانٹتا۔ وہ پھنسا تھا، بہت برے طریقے سے پھنسا تھا۔ کتنا سمجھاتی تھی ماہین کہ کبھی کسی سے حد سے زیادہ دوستی مت پالنا، اسے دوستی ہی تو لے ڈوبی تھی، وہ بھی امیروں کی دوستی۔ وہ خود پہ تلخیاں ہنسی ہنسا۔ وہ منموہنی صورت والی پیاری لڑکی جس کے حجاب کا وہ دیوانہ ہوا، وہی حجاب اس کے سامنے تار تار ہوا، اتنی بری طرح سے اسے نوچ ڈالا اس کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ ایک شکوہ کی نگاہ تھی اس کی۔ وہ دونوں درندے بنے جب اس کو برباد کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے کتنے آنسو ٹوٹ کے گرے تھے۔ کھلے آسمان کے نیچے انہوں نے بھربھریت دکھائی۔ حاشر بلک بلک کے رو دیا۔ وہ چلا رہا تھا۔ وہ دو آنکھیں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ رہا تھا، ایک پل بھی نیند اسے نصیب نہ رہی تھی۔ سکون نہیں مل رہا تھا، اسے سکون چاہیے تھا، لیکن وہ بے سکون تھا۔ شاید اسے سکون اب مر کے ہی ملنا تھا۔ ماہین کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔
اٹھ کے بیٹھی کہ پھر سے چکر آنے لگے۔ حاشر بھائی کو پکار رہی تھی۔ خود مشکل میں پھنسی ہوئی وہ لڑکی اس وقت بھی اپنے بھائی کی فکر میں اسے پکار رہی تھی۔ تبھی نظر اچانک سے سامنے بیٹھے شخص پہ جا ٹہری تو سارے منظر آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ وہ جٹ سے بستر سے اٹھی۔ مجھے کیوں لائے ہے یہاں؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ اتنی معصوم نہیں کہ جان نہ سکو کہ کیوں لے کے آیا ہو۔ ارمان کے بات پہ ماہین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ گھبرائے ہوئے دروازے کی جانب لب کی جو لاک تھا۔ ارمان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آیا کہ وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ دور رہے مجھ سے، پیچھے ہٹے، وہ چلائی، جبکہ ارمان کا اس وقت دماغ صرف یہی کہہ رہا تھا، اس کو وہی سزا دوں، وہی سلوک کروں جو اس کے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ ارمان نے اس کا دوپٹہ گلے سے کھینچا جس کی وجہ سے اس کے گلے پہ گہرا نشان بن گیا۔ وہ درد سے کھرلا اٹھی۔ ابھی صرف کھینچا ہے تو تم تکلیف سے تڑپ اٹھی۔ تمہارے بھائی نے تو گلا گھونٹ کے مار ہی دیا میری گڑیا کو۔ ارمان انتہائی غصے سے بولا۔ نہیں، وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں۔ بکواس بند کرو، وہ دیوار پہ مکہ مارتے اونچی آواز میں دھاڑا کہ ماہین سہم کے پیچھے دبک کے رہ گئی۔ ہیزل گرے آنکھیں حیرت سے ان کالی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ ساری سچائی نہیں جانتے، ماہین ہمت کرتے بولی۔ سچائی یا جھوٹ؟ ارمان کی غصیلی آواز پہ وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ تم اور تمہارا بھائی نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اسی طرح ٹریپ کر کے موت کے گھاٹ چکے ہو۔ اب تم لوگوں کی رسی کو اللہ نے کھینچ لیا ہے۔ تم من گڑت کہانی گڑھ لی ہوگی۔ ارمان نے اسے بستر پہ دھکا دیا۔ ماہین کا چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑا۔ وہ دوسری طرف سے نکلنے لگی کہ ارمان نے اسے فوراً تھاما اور اس پہ حصار باندھا۔ لیو می، وہ چلائی۔ پہلے تم سے حساب تو بے باک کر لوں۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکا۔ وہ چلائی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، پلیز مت کرے یہ سب۔ حاشر بے قصور ہے، آپ کی بہن کی عزت اس نے نہیں لوٹی۔ وہ تو اسے پیار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان دونوں وحشیوں نے اس کی محبت کو پامال کیا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، حقیقت بیان کر رہی تھی۔ ارمان کی گرفت یکدم ڈھیلی پڑی اور پیچھے ہٹا۔ ماہین خود کو سنبھالتی اٹھی تھی، اپنی کلائیوں کو رگڑنے لگی جو بہت سختی سے ارمان نے دبوچی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، سچ سچ، ابھی اسی وقت، وہ تیز لہجے میں بولا۔ ماہین نے گھبرا کے اسے دیکھا جس کے سر پہ خون سوار تھا۔ جس دن یہ حادثہ ہوا مجھے اسی دن حاشر نے سب بتا دیا تھا۔ بہت محبت کرتا تھا وہ ردا سے، لیکن اس کی محبت کو اس کے دو دوستوں کی نظر لگ گئی۔ ردا ملنے آئی تھی حاشر سے، اس دن اس کے دونوں دوستوں نے اس کے ساتھ چال کھیلی تھی۔ یار بلاؤ سے، اگر وہ تجھ سے سچی محبت کرتی ہوگی تو آئے گی۔ فہد نے حاشر کو اکسایا۔ وہ پسند کرتی ہے مجھے اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ بس بس رہنے دے، دیکھ لی تیری محبت، تجھے پتا ہے وہ نہیں مانے گی، اب تو کچھ بھی ڈرامہ کر لے۔ فیضی نے اسے اکسایا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں اسے لے کے آتا ہوں، یہی ویٹ کرنا۔ اور پھر ردا حاشر کے بلانے پہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی محبت کو ان لٹیروں کے حوالے کر رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ردا وہاں آ موجود ہوئی۔ فیضی اور فہد درخت کے اوٹ میں چھپے ہوئے تھے۔ اس کے آتے ہی فیضی نے حاشر کو سر پہ ڈنڈا مار کے بے ہوش کر دیا اور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، جبکہ ردا کو وہی زمین پہ درخت کے پاس گراتے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس پہ بھی ٹوٹ پڑے۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن وہاں کوئی بھی نہ آیا اس کی مدد کو۔ حاشر کو ہوش آیا تو خود کو رسیوں میں جکڑے پایا۔ نظر سامنے اٹھی تو وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ ان درندوں نے ذرا رحم نہ کیا اس معصوم پہ، بہت بری طرح نوچا تھا اسے، جیسے گرد مردہ جسم کو نوچتا ہے۔ پر وہ تو جیتی جاگتی انسان تھی۔ پھر کیسے وہ دونوں فرعون بن گئے؟ وہ دونوں گہرے سانس بھرتے اپنے کپڑے جھاڑتے حاشر کے پاس آئے۔ بہت وقت بعد ایسی حسینہ ملی، لگتا ہے میں تو پھر سے جوان ہو گیا۔ فیضی خوشی سے چہکا جیسے نہ جانے کیا کچھ پتا کر کے آئے تھے۔ تم لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا، وہ معصوم تھی، کیوں کیا تم دونوں نے یہ؟
ظالم انسان، جی چاہتا ہے تم دونوں کو جان سے مار ڈالو۔ حاشر چلایا، ارے میری جان لگے ہاتھ، تو بھی اپنا دل ٹھنڈا کر لے، ابھی جان ہے، کچھ دیر بعد وہ بھی نکل جائے گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بولے، کیا مطلب؟ حاشر کو ان کے ارادے ٹھیک نہ لگے۔ مطلب یہ میری جان کہ وہ لڑکی کچھ ہی دیر میں مرنے والی ہے۔ فیضی نے دان کچکچاتے کہا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ چلایا، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور ردا کا گلا گھونٹ کے اسے مار ڈالا۔ وہ وہی بہنا حالت میں پڑی رہ گئی، جبکہ حاشر زندہ لاش بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کھول دے اس کے ہاتھ، بیچارہ کب تک دور دور سے دیدار کرے گا، پاس جانے دو، تھوڑا دیدار کر لے، پھر اسے بھی اس کی محبوب کے پاس اوپر پہنچا دیں گے۔ رسک نہیں لے سکتے ڈارلنگ۔ وہ پھر سے زور زور سے ہنسے۔ حاشر کے ہاتھ پیر کھول دیے تھے، پر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا، وہ ہل بھی نہ سکا۔ درد سینے میں ایسا اٹھا کہ وہ ان دونوں کو جانچ دیتا، وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے لپکے، لیکن اس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ بچتا بچاتا اپنے گھر پہنچ گیا، جہاں ماہین اس کی اکلوتی بہن موجود تھی۔ اس نے اس کو سہارا دیا، اس کی دلجوئی کی اور اس نے سب کچھ ماہین کو بتا دیا۔ ماہین کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اتنا بڑا ظلم! ماہین کا جی چاہا وہ تپڑوں سے حاشر کا منہ لال کر دے، جس نے صرف مطلب پرست دوستوں کی بات مانتے ایک اماں ہوا کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنوایا۔ میں جانتی ہوں میرا بھائی بھی قصوروار ہے، اور اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے ردا کو بھلایا، جبکہ گنہگار کوئی اور ہے۔ ماہین نے اسے ساری بات بتا دی۔ مجھے ان دونوں کا پتہ چاہیے، ابھی اسی وقت۔ وہ اس کے پاس آتا سنجیدگی سے بولا، میں نے کالج سے ان کا ایڈریس نکلوا لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان تک پہنچتی، حاشر کو ہاسپٹل لانا پڑا۔ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گی، پلیز آپ میرے حاشر کو بچا لے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے رو دی۔ میری بہن کے ساتھ جو کچھ کیا حاشر کے دوستوں نے کیا، لیکن یہ بات اسے اس کے عمل کے لیے جسٹیفائی نہیں کرتی۔ اتنا کہتے وہ باہر نکلا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس سے لیے گاڑی کی جانب بڑھا کہ پھر سے ماہین کو زوردار چکر آیا۔ وہ پیچھے کی جانب گرنے لگی کہ ارمان نے بے اختیار ہی آگے بڑھتے اسے تھاما۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ماہین نے خود کو سنبھالتے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں اس وقت فیضی کے گھر کے پاس گاڑی میں تھے۔ ارمان نے گن لوڈ کی۔ یہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ میرے پاس وقت نہیں کہ ان سے بحث کروں۔ کیا آپ کو میری بات پہ یقین ہے؟ وہ جو گاڑی سے اتر رہا تھا اس کی بات پہ چونکا۔ ہو سکتا ہے میں نے جھوٹ بولا ہو۔ وہ کسی طرح ارمان کو روکنا چاہتی تھی۔ ارمان نے ایک نظر پلٹ کے اس سے دیکھا۔ تمہاری آنکھیں سچ بول رہی ہے، اتنا سمجھتا ہوں میں۔ میرے آنے تک گاڑی میں ہی رہنا، سمجھی تم؟ وہ اسے وارن کرتا نیچے اترا۔ اتنی دیر میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی، جنہیں وہ یہاں آنے سے پہلے انفارم کر چکا تھا۔ سامنے گھر میں پولیس اور اپنے گارڈز کے ہمراہ دندناتا ہوا داخل ہوا، اور کچھ ہی دیر میں پولیس نے ان دونوں کو اپنی حراست میں لے لیا۔ وہ دونوں کزن تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ان کے ماں باپ کے سامنے ان کے دونوں بچوں کو پولیس کسٹڈی میں باہر لایا گیا۔ ان دونوں کی ماں نے کہرام مچا دیا، لیکن ارمان پولیس کو اپنا محسوس اشارہ کرتا وہاں مزید نہیں رکا تھا۔ باہر آتے وہ گاڑی میں بیٹھا، جبکہ پولیس وین بھی سٹارٹ ہوتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے گارڈز ابھی اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ ماہین کو اس سے ڈر سا لگا۔ آپ مجھے پلیز جانے دیں، مجھے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ روئے۔ پولیس اسے ڈھونڈ چکی ہے، ارمان نے سپاٹ انداز میں کہا۔ وہ ٹھیک ہے؟ ماہین کا دل گھبرایا تو وہ اسے ہاسپٹل لے آیا۔ ماہین نے ہاسپٹل دیکھتے دل پہ ہاتھ رکھا اور اندر کی جانب بھاگی، جہاں حاشر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پانی میں چھلانگ لگاتے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی آخری سانس ماہین کو صحیح سلامت دیکھنے نکلی کہ ماہین کے سر سے چادر سرک گئی۔ وقت جیسے تھم سا گیا، کائنات کی ہر چیز رک گئی۔ اس کے ہاتھ میں پلا وہ چھوٹا بچہ اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ قرب سے اس نے آنکھیں میچ لی۔ ماہین نے ہاسپٹل میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب بھی ٹیچنگ ہی کر رہی تھی اور اپنا ہر دن ایک ڈائری پہ لکھا کرتی تھی۔ ہاں، وہ حاشر کو نہیں بھولی تھی، تو وہ ارمان کو بھی نہیں بھلا پائی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جو اس کے دل کو بھایا تھا۔ ماہین بی بی، آپ سے ملنے کوئی ارمان شاہ آئے ہے۔ ماریا نے آ کے اسے اطلاع دی تو وہ ارمان کا نام سنتے حیران ہوئی۔
پھر آفس کی جانب بڑھی جہاں وہ پوری آن بان شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ جی آپ نے بلایا تھا؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ کیسی ہو؟ اس کا لہجہ آج نرم تھا۔ زندہ ہوں الحمدللہ۔ وہی سپاٹ انداز۔ میرے ساتھ چلو گی؟ وہ اس کے پاس آتا پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا؟ ماہین کو سمجھ نہ آئی۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتی وہ پلٹی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اب کی بار ماہین کا دل دھڑکا، لیکن اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں میں کون ہوں، وہ تلخی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ جانتا ہوں تم ماہین سکندر ہو، سچ بولنے والی ایک پاک لڑکی۔ پھر تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پاک تو ہمیشہ پاکیزہ کو ملتا ہے۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہارے قابل نہیں؟ وہ افسردہ ہوا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں ارمان شاہ۔ کہاں آپ شاہ اور کہاں میں ایک عام سی لڑکی؟ میں کہاں آپ کے ساتھ؟ ارمان نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کے اس کی چلتی زبان کو بریک لگائی۔ میرے ساتھ چلو، نکاح کے بعد بات کرتا ہوں تم سے۔ کون کس کے قابل ہے سب بتاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ چلائی۔ میں نے ابھی کی نہیں ہے پر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ سیدھے طریقے سے نکاح کر لو تو کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ نرم لہجے میں بولتا آج بہت جدا لگا تھا۔ آپ کو کیوں مجھ سے ہمدردی کا بخار چڑھ گیا ہے؟ میں اکیلی ٹھیک ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں نا؟ جب سے تم لائف میں آ کے گئی ہو تو تب سے یہ دیکھو میرا دل تمہیں مانگ رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ پاگل ہے آپ۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ابھی توڑا توڑا ہو چکا ہوں، تم نہ ملی تو پورا ہو جاؤں گا، وہ بے بسی سے بولا۔ ماہین نے اسے گھورا تو وہ زوردار کہا لگا گیا۔ چلو اب سب ویٹ کر رہے ہیں حویلی میں، بول کے آیا تھا حویلی کی بڑی بہو کو لا رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر نکلا کہ ماہین کے قدم ڈگمگائے۔ میں آپ پہ کیسے یقین کر لوں؟ اس کی بات پہ ارمان کی مسکراہٹ سمٹی۔ نکاح کے بعد یقین کر لینا، بلکہ خود بخود تمہیں یقین آ جائے گا۔ ارمان خود اعتمادی سے بولا کہ ماہین چپ ہی رہ گئی۔ وہ اسی لیے جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا تو سب نے اس کا بہت پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ اتنا پیار دیکھ وہ دنگ رہ گئی۔ اپنی بات کے مطابق ارمان نے اس سے نکاح کیا تو دوسری طرف عدنان اور زمل کا بھی نکاح تھا۔ دونوں کی شادی حویلی میں ہی ہونا قرار پائی۔ ماہین کو ارمان کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ دلہن بنی وہ ارمان کے سیج پہ بیٹی سپاٹ انداز میں اس کا انتظار کر رہی تھی، جو تھوڑی ہی دیر بعد کمرے میں داخل ہوا۔ ماہین نے سر اٹھا کے اس خوبصورت مرد کی جانب دیکھا جسے کوئی بھی اچھی اور خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی، پھر اس نے اس کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ایسی کیا بات جو وہ اتنے ماہ گزرنے کے بعد اس کے پاس آیا؟ یہ سب ماہین کو جاننا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے دو کنگن ماہین کے دونوں کلائیوں میں باری باری پہنائے۔ کچھ پوچھا تھا آپ سے؟ اس سوال کا جواب تو نہیں دیا آپ نے، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نکاح کے بعد کسی سوال کی گنجائش نکلتی ہے ابھی؟ الٹا وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ جب تک مناسب جواب نہیں مل جاتا سوال وہی کھڑا رہے گا ارمان شاہ۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لیکن میرا بھی کوئی بھی بات کرنے کا موڈ نہیں۔ وہ آگے ہو کے اس کے نت کو اتارتا، اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھا۔ ماہین کا دل لرز اٹھا۔ آپ کے گھر والوں نے مجھے کیسا اپنا لیا جب میرے بھائی نے ارمان نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے چپ کروایا۔ ایک تو بولتی تم بہت ہو، تمہاری پہچان اس حویلی میں میری محبت سے ہے، میری چاہت سے ہے، وہی حویلی جو حاشر اور ندا کی محبت کے خلاف تھے۔ ماہین نے طنز کیا تو ارمان سنجیدہ ہوا۔ ہاں وہی حویلی والے۔ وقت گزرتے ہر بات کا احساس شدت سے ہو جاتا ہے ماہین، اسی لیے آج وہ تمہیں اپنا سکے ہے۔ ارمان نے ساتھ ساتھ اپنا عمل بھی جاری رکھا۔ اس کا تمام زیور اتار کے ایک طرف رکھتا، اب اس کا بھاری کامدار دوپٹہ بھی اتارتا اسے اس بوجھ سے آزاد کروا گیا، اور اگلے ہی پل اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے کے ساتھ جوڑتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مغمور انداز میں دیکھنے لگا۔ ماہین کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے کب کسی مرد کی قربت چاہی تھی؟ وہ تو ساری زندگی اکیلے رہنے کا سوچ چکی تھی۔ یہ سب ایک معجزہ ہی تھا جو اچانک سے اس کے ساتھ ہوا۔ اگر سوال ختم ہو گئے ہو تو مجھے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے ماہین۔
आई रियली लव यू। वो उसके लबों पे शिद्दत से झुका के माहीन का सांस हल्क में अटका। बिना उसकी शिद्दत का जवाब दिए वो बस यकटुक उसे देखे गई, जो धीरे धीरे आंखें मेचे अपनी तशनगी मिठाता उसके लबों पे शिद्दतें लुटा रहा था। एकदम से माहीन का सांस बुरी तरह रुका। उसने अरमान के कंधे पे मुक्के बरसाए, उसे रोकना चाहा लेकिन वो उस पे झुकता चला गया, यहाँ तक कि माहीन को अब सांस लेना दुश्वार होने लगा था। उसने झटके से अरमान की सांसों को अनहील किया कि उसकी यह हरकत अरमान के लबों पे मुस्कान ले आई। उसे यही चाहता था। उसका सपाट अंदाज अरमान को बुरी तरह चुभाता। वो उसके मोहब्बत के अमल में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, जिस वजह से अरमान ने थोड़ा सख्ती से काम लिया। जरा सा लबों को चोलता पीछे हटा, फतहमंदी से माहीन को देखा। दोनों ही गहरे सांस भर रहे थे। जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा उसी दिन से ये दिल तुम्हारा हो गया था। तुम्हारी इन हेजल ग्रे आंखों को मैं भूल ना सका, लेकिन ये भी सच है कि बहन के साथ हुई ज्यादती और उसका कत्ल मैं नहीं भुला पा रहा था। पर शुक्र अल्लाह का मैं सरखुरू हूँ। तुम बेगुनाह थी। मेरे दिल ने जिस लड़की को चाहा वो पाक थी, और पाक तो पाकीज़ा को ही मिलना था ना। वो उसके गाल पे लब रखता धीरे धीरे अपने अल्फाज का सैर पूंघ रहा था। माहीन ने आंखें मीच ली। दो आंसू टूट के गिरे। हाशिर की याद शिद्दत से आई थी। दोनों का दुख साझा था। दोनों ने अपने अपने जिगर को खोए थे। अरमान उसका दर्द महसूस करता उसे बहुत सख्ती से अपने सीने में बींच गया। मैं उसे भी माफ नहीं करूंगी। मैं उसके साथ थी, फिर भी उसने हराम मौत को गले लगाया। वो फूट फूट के रो दी। अल्लाह की रजा की खातिर उसे माफ कर दो। अरमान ने उसे हौसला दिया। धीरे धीरे उसके तने असाब ढीले पड़े। उसकी रोई रोई आंखें अरमान को मजीद प्यारे लगने लगी। अब तुम मुझे अट्रैक्ट कर रही हो, फिर गिला मत करना। वो उसकी दोनों आंखों को चूमते बोला। माही ने कुछ कहना चाहा लेकिन अरमान ने लाइट्स ऑफ करते उसके लबों पे कुफल लगा दिया कि वो चुप ही होके रह गई। मौत से इस जमीन पे होते हैं। एक तरफ नामहरम के पीछे लग के रिदा ने इज्जत भी खवाई और जान भी, तो दूसरी तरफ हाशिर ने डिप्रेशन में आके खुदकशी कर ली। यकीनन ये एक गुनाह है जो अल्लाह माफ नहीं करता। कभी भी ऐसे मोड़ पे खुद को मत लेके आओ कि खुदकशी जैसा हराम काम करना पड़े। इंसान अपनी सोहबत से ही पहचाना जाता है। कोई अमीर बुरा नहीं होता, ना कोई गरीब। बस दोस्ती करते वक्त एहतियात बरते। अरमान का माहीन को अपनाने का एक अच्छा अकदाम साबित हुआ, जिसने सब बातें दरगुजर करके घर वालों को उसकी तरफ हमवार करते उससे निकाह किया और खूबसूरत बंधन में बांधा। यकीनन निकाह का रिश्ता बहुत खूबसूरत और महरम होता है।